السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ میں ہوں غلام دستگیر، پروگرام ہمارا نظام کے ساتھ۔ جی ناظرین، اس وقت ملک جو ہے بڑی پیچیدہ صورتحال میں مبتلا ہے، کیونکہ اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی اور مہنگائی اور پی ٹی آئی کا جو کلائمیکس ہے لانگ مارچ کا، اس حوالے سے ملک کی صورتحال دن بہ دن جو ہے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ غریب عوام کے لیے روٹی کمانا مشکل ہو چکا ہے، اور ان اوپر جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار اعلیٰ میں، ان کی جو سیٹیں ہیں وہی فائنل نہیں ہو رہی۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میاں جاد حسین۔ آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ جی میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ جیسے میاں صاحب، اس وقت ملک جو ہے بڑی پیچیدہ صورتحال میں ہے، تعیناتی نہیں فائنل ہو رہی، اس میں ابھی اسمبلی جو ہے وہ فائنل نہیں ہو پا رہی، تحفظات ہیں کچھ، دوسرا یہ کہ عوام جو ہے وہ پریشان ہے مہنگائی سے، اور تیسرا جو ہے اس میں وقفے وقفے سے بات کریں گے، تیسرا جو ہے وہ دھرنا جو ہے 26 پہ بڑا لاہے عمل ہوگا، اس میں کیا کرنا چاہیں گے عمران خان، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں تعیناتی پر۔ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے ادارے، ملک کے اندر آئین موجود ہے، اور آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ کسی ادارے کو آپ نے ہیڈ بنانا ہے تو وہ جو سینئر ہو اس کو ہی موقع ملنا چاہیے۔ یہ جو 75 سالوں سے ہماری سیاستدانوں کی پسند ناپسند جو ہے، اس کو اب ختم ہونا چاہیے۔ 75 سال ہو میاں گئے۔ صاحب، اس میں پسند ناپسند سیاستدانوں کی تو آ ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں، کور کمانڈر کمیٹی بیٹھتی ہے، اجلاس بیٹھتا ہے، اس میں آپ کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں جنہوں نے بننا ہوتا ہے نیکسٹ، ان کو فائنلائز کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی وزیر اعظم کی یا کسی سیاسی نمائندے کی صلاح نہیں لی جاتی۔ نہیں ہوتا ہی ہے، آئین موجود ہے، آئین کے اندر یہی ہے کہ جو سینئر ہوگا اس کو آگے آنا چاہیے، اور جب یہ ظاہر ہوگا میرٹ پہ یہ سارے فیصلے ہوں گے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو بدنظمی ہے یا یہ جو مایوسی کی جو فضا ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیں پچھلے چند دنوں میں میڈیا پر بھی اور ہر بندہ اس پر ڈسکس کر رہا ہے۔ ایسے معاملات کو عام آدمی کو ڈسکس کرنا کبھی نہیں دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں، ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہمارے سیاستدانوں نے یہ سارے حالات پیدا کیے ہیں۔ ہر آدمی، جتنی بھی یہ پارٹیاں ہیں، آپ پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، 17 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور انہوں نے اقتدار کے اندر آ کے پہلے بھی ان کو اکیلے جو ہے وہ وزارتیں بھی ملی، حکومتیں بھی ملی ہیں، تو انہوں نے اس قوم کا کیا بنایا ہے، بلکہ اس کو مقروض در مقروض انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت تھی، 4 سال انہوں نے گزارے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ مہنگائی کا ایک طوفان، ایک سونامی جو تھا وہ اس ملک کے اندر یہ لے کے آئے، اور حقیقت ہے کہ لوگ تو ایک وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ اب جب پی ڈی ایم جو ہے وہ اسی نعرے کو لے کے آئی کہ جی مہنگائی کو ختم کریں گے اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، تو ان کے جو ابھی جو مہینے گزرے ہیں، تو انہوں نے بھی لوگوں کو چھٹی کا دودھ جو ہے وہ یاد کروا دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اپنے مفادات کی گرد گھومنے والے لوگوں کو ہم لے کے آئیں گے تو پھر ملک کا یہی حال ہوگا۔ میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جب 2013 کے اندر کے پی کے اندر ان کی حکومت بنی ہے، تو 47,000 یعنی جو 47,000 ارب ڈالر جو تھا وہ قرضہ تھا، اب 947 ارب ڈالر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران صاحب تو یہ کہتے تھے کہ میں سائیکل پہ جاؤں گا، یہ اسٹیٹس کو ہے اس کو میں ختم کروں گا، میں مدینے کی، پہلے یہ کہتے تھے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، اس کے بعد ان کا نعرہ آ گیا کہ مدینہ کی ریاست ہے۔ اب یہ حقیقی آزادی اور حقیقی پاکستان کی طرف یہ لوٹ آئے ہیں، تو کیا ان کا بیانیہ ہے؟ بیانیہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور اپنا جو مفادات ہیں وہ حاصل کریں۔ اچھا میاں صاحب، دیکھیں ابھی آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے، تو اس میں اب 26 مارچ کو وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، لوگوں کو کال دی ہے انہوں نے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے، اس کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ فائنلائز کال ہوگی، اس کا کریں گے، اس کو وائنڈ اپ کریں گے، کیا کریں گے عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب اس وقت اپنا الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ یہ ساری جو پریکٹس ہے، یہ جو دھرنے کی یا جو لانگ مارچ ہے ان کا، یہ الیکشن کمپین ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اگر یہ واقعی سنجیدہ ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، تو پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، گلگت بلتستان کے اندر ان کی حکومت ہے، تو یہ اسمبلیاں توڑ دیں، یہ تینوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑیں گے تو خود بخود جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. لیکن یہ وہ نہیں کر رہے، کیونکہ عوام جو پاکستان کی عوام ہے وہ بڑی معصوم ہے، وہ ان کے جو پینترے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے. یہ جتنے بھی 250 خاندان ہیں یہ ان کے اوپر مشتمل، یہ ساری جو جماعتیں ہیں یہ ان کے اوپر مشتمل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی فیکٹری اور ایک ہی مٹیریل کے بنے ہوئے لوگ ہیں، تو ان سے خیر کی امید رکھنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بس ایک خواب ہے. یہ سب آخری سوال ہے میرا کہ اس وقت جو ہے مہنگائی جو ہے بڑی عروج پہ ہے، ہمارا جو خسارہ ہے وہ 94% بڑھ چکا ہے پاکستان کا. تو اس صورتحال میں جو نیا الیکشن اگر ہو جاتا ہے یہاں پہ، تو نئے آنے والی حکومت کے لیے کتنے چیلنج ہوں گے؟ کیا وہ اس مہنگائی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر آپ مہنگائی کا توڑ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے حکمران وہ حکمران آ جائیں جو واقعی کفایت شعار ہوں، جو واقعی یہ اسٹیٹس کو سے بالاتر ہوں، ان سے مطلب وہ اسٹیٹس کو سے باہر آنے والے لوگ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان ساری چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی یہ حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے یہ سارے ہیں، انہوں نے قومی اداروں کو بیچا. یعنی ورلڈ بینک سے انہوں نے قرضے لیے اور انہی قرضوں سے یہ اپنی مراعات، اپنی عیاشیاں، اپنے اللہ تللے یہ سارا پورا کر رہے ہیں. تو کیا ان کے بڑے کاروبار ہیں، الیکشنوں پہ یہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، مطلب آپ کا صدر پاکستان 8 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے، اور اس ملک کا ایک غریب آدمی جو ٹیکس دیتا ہے، جو بندہ محنت مزدوری کرتا ہے، وہ بندہ اپنا علاج کرواتا ہے تو وہ پیسے دے کے کرواتا ہے، اور جو بندہ 8 لاکھ روپیہ سیلری لیتا ہے پھر اس کی جو دوسری مراعات ہیں وہ بھی لے رہا ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ فری ہوتا ہے. تو یہ المیہ نہیں ہے اس ملک کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آئین موجود ہے ملک کے اندر، آئین کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اور ہم لوگ جو اس مہنگائی کے اندر، اس ظلم و استحصال کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، جب تک ان زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعروں سے نہیں نکلیں گے، تو حقیقت ہے دستگیر یہی حالات ہوں گے. اور ابتر سے ابتر حالات جو ہیں وہ اس ملک کا جو ہے وہ مقدر بن چکا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پی ٹی سی ایل انہوں نے فروخت کیا ہے، ایک انہوں نے ٹوکن بیانہ دیا ہے ان کو، اور اس کے بعد پھر پورے آپ دیکھ لیں کہ 13-14 سال سے وہ پیسے انہوں نے دیے ہی نہیں ہیں، اور وہ مزے لے رہے ہیں یہاں پہ. اس طرح آپ کے دوسرے ادارے بھی یہ بیچنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ یہ وہ مرغیاں ہیں جو کڑ کہیں کرتی ہیں اور انڈے جا کے کہیں اور دیتی ہیں. تو لہٰذا یہ قوم جب اپنا فیصلہ کرے گی، قوم جب ایک پیج پہ اکٹھی ہوگی، تب جا کے ملک کا جو ہے نا کچھ بن سکتا. جی بالکل. ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ میاں جاز صاحب. انہوں نے بتایا کہ پاکستان اس وقت جو ہے بڑی پیچیدہ اور موڑ پر ہے، اور یہاں پر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے لیے جو صحیح حکومت ہے یا صحیح سیاستدان جو ہے، جو ہمارے لیے جمہوری نظام لے کے ہیں جس میں ریاست مدینہ کے صرف دعوے نہ ہوں اور اس میں امپلیمنٹ بھی ہو، تو وہ اس لیے ہمیں اپنا حق جو ہے ادا کرنا پڑے گا. اگلے پروگرام تک لیے مجھے اور میاں صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.